اور یوں 11 مہینوں کے ایک لمبے انتظار کے بعد ہم بالآخر رمضان المبارک کے مہینے میں داخل ہو ہی گئے، فالحمدللہ علی ذالک۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ جس میں آپ اور ہم اس وقت موجود ہیں، یہ اتنی عزت والا مہینہ ہے کہ اسی مہینے میں قرآن پاک نازل کیا گیا۔ اللہ رب العزت کا فرمان تو سنیے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ رمضان کا ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا، جو قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور اس میں لوگوں کے لیے کھلی تعلیمات ہیں۔ یہ رمضان کا وہی مہینہ ہے جس کی پہلی راتوں میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے نازل کیے گئے۔ یہ رمضان ہی کا وہ مہینہ ہے جس کے اندر زبور نازل کیا گیا۔ یہ رمضان ہی کا وہ مہینہ ہے جس میں انجیل بھی نازل ہوا۔ یہ رمضان ہی کا وہ مہینہ ہے جس میں توریت کا بھی نزول ہوا۔ یعنی اللہ رب العزت نے اپنی جتنی اہم کتابیں نازل کیں، سب کی سب اسی اہم مہینے میں نازل کی ہیں۔ اگر آپ اس مہینے کی فضیلت کو صحیح طرح سے سمجھنا چاہتے ہیں تو اسے اس طرح سمجھیں کہ جس طرح کعبہ کی فضیلت زمین کے بقیہ تمام حصوں پر ہے، اس لیے کہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، بالکل اسی طرح رمضان کی فضیلت بقیہ تمام مہینوں پر ہے، کیونکہ رمضان کی نسبت اللہ سے جڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح اگر آپ روزے کی فضیلت کو سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھیں کہ اللہ رب العزت بقیہ تمام عبادتوں کا ثواب کسی نہ کسی نعمت کی شکل میں دیں گے، لیکن روزے کا ثواب اور بدلہ خود اللہ رب العزت کی ذات ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ اور اس مہینے کا اگر آپ کو اہتمام دیکھنا ہو تو آپ یوں دیکھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کے داخل ہوتے ہی جنت کے سارے دروازے کھول دیے، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے گئے۔ اب جب کہ جہنم کے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، پھر بھی کوئی شخص نافرمانیوں میں مبتلا ہو کر جہنم میں گھسنا چاہے تو اسے جہنم میں داخل ہونے سے کون روک سکتا ہے؟ اب جب کہ جنت کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اگر ہم اب جنت میں داخل ہونے کی کوشش نہ کریں تو پھر بھلا ہم اور کب جنت میں داخل ہو سکیں گے؟ اب جب کہ شیاطین کو بند کر دیا گیا ہے، اگر ہم اب بھی نافرمانیاں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ شیطان ہمیں نہیں بہکا رہا ہے، شیطان ہمارے ذہن میں وسوسے نہیں ڈال رہا ہے، بلکہ ہم خود ہی شیطان بنے ہوئے ہیں۔ اور اس وقت جب کہ ہمارے سارے بہانے بھی ختم ہو چکے ہیں تو اللہ رب العزت نے بہانوں کو اور بھی بند کر دیا۔ لو میں نے شیطان کو بھی بند کر دیا، لو میں نے دنیا کو بھی بند کر دیا، اب تمہارے پاس کون سا بہانہ ہے؟ اب تمہارے پاس مجھ سے بھاگنے کا کون سا راستہ ہے؟ اب میری نافرمانی کا تمہارے پاس کیا جواز ہے؟ اب میری نافرمانی کب تک کرتے رہو گے؟ اے بھائی، رمضان کی جب پہلی رات آئی تھی تو ایک پکارنے والا پکار کر کہہ رہا تھا، آپ نے اس کی پکار کو سنا؟ وہ کہہ رہا تھا یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے بھلائی کی طرف بڑھنے والے آ جا، اور اے برائی کی طرف دوڑنے والے تھم جا اور رک جا۔ کیا آپ نے اس کی آواز پر لبیک کہا؟ کیا آپ نے اس کی آواز سنی؟ اگر نہیں سنی تو ابھی آپ سن لیں، وہ آواز لگانے والا آواز لگا کر کہہ رہا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے نیکی کی طرف بڑھنے والے آ جا۔ ابھی اللہ رب العزت کی طرف سے بہت سے آفر چل رہے ہیں، ابھی آ جا، ابھی کر لے، ابھی جمع کر لے، اس طرح کہ اگر تو ایک نفل ادا کرے گا تو تجھے ایک فرض ادا کرنے کا ثواب ملے گا، اگر تو ایک فرض ادا کرے گا تو تجھے 70 فرض ادا کرنے کا ثواب ملے گا۔ کیا اس سے بڑی بھی اور کچھ رحمت ہو سکتی ہے؟ ہم اگر ابھی جنت میں داخل ہونے کی کوشش نہ کریں، ہم اگر ابھی جہنم سے بچنے کی کوشش نہ کریں، ہم اگر ابھی نیکیاں جمع کرنے کی کوشش نہ کریں، ہم
اگر ابھی اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھرنے کی کوشش نہ کریں تو کب کریں گے؟ ابھی نہیں تو پھر کب؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔